حضرات زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں بھی آپ سے گزارش کروں کہ دیکھیے ایمان اور عقیدہ، نجات کا دار و مدار ایمان و عقیدے پر ہے، اعمال پہ نہیں۔ ایمان و عقیدہ ایک بنیاد ہے، اعمال اس کی ایک مکان ہے، دیواریں ہیں۔ جب بنیاد ستون مضبوط ہوں گے تو مکان بھی مضبوط ہوگا، اگر بنیاد مضبوط نہیں مکان بھی مضبوط نہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اگر مضبوط ہے تو ہمارے اعمال صالحہ بھی مضبوط ہوں گے، ہماری نمازیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، صدقات و خیرات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، بالخصوص دور حاضر میں ایمان و عقیدے کا مضبوط ہونا بڑا لازم و ضروری ہے۔ سفیان و صفوان حالت کفر میں تھے، ایسے ماحول میں انہوں نے دیکھا مکہ میں کہ ایک بھیڑیا ہرن کی شکار کر رہا ہے۔ ہرن کے پاس پہنچا، ہرن نے دوڑنا شروع کیا، بھیڑیے نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا، وہ آگے آگے دوڑ رہا ہے، یہ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ دونوں حالت کفر میں اسے دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہو گئے صفوان و سفیان کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے بھیڑیا، اور کہاں پکڑا جاتا ہے ہرن۔ دوڑتے دوڑتے ہرن مکہ کی زمین حرم میں پہنچ گیا، مکہ کی زمین حرم میں پہنچ گیا۔ وہ دو حصے ہیں، ایک زمین ارض ہل ہے، دوسری حرم۔ ارض ہل وہ ہے جہاں شکار کرنا جائز ہے، اور حرم وہ ہے جہاں شکار کرنا حرام ہے۔ بھیڑیا دوڑتا رہا، اس کا پیچھا کرتا رہا، ہرن آگے آگے جان بچانے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ جو ہی اس کا قدم حرم میں پہنچتا ہے بھیڑیا بھی رک جاتا ہے، بھیڑیے نے بھی آگے قدم نہیں بڑھایا۔ صفوان سے کہنے لگا، ارے کیا بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں شکار کرنا حرام ہے؟ ادھر بھیڑیا سن رہا تھا، اس نے پلٹ کر کے دیکھا، رب نے قوت گواہی عطا فرمائی۔ بھیڑیا کہنے لگا، او سفیان و صفوان، تم میرے جو ہے یہاں رک جانے پہ، حرم کی تعظیم کرنے پہ تعجب کر رہے ہو، مجھے تم پہ تعجب ہو رہا ہے۔ غور سے کہہ دو سبحان اللہ، مجھے تم پہ تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے تو سمجھ لیا مقام حرم کو، میں آگے نہیں بڑھا، لیکن تم نے کب سے نبی آخر الزماں کو دیکھا ہے، ابھی تک تم نے ایمان نہیں لایا، نبی آخر الزماں کو نہیں سمجھ سکے، نبی غیبداں کو نہیں سمجھ سکے۔ جو ہی اس کو بات کرتے ہوئے دیکھا، سفیان نے صفوان سے کہا، ارے ابھی بھی کوئی شک ہے کہ وہ نبی برحق ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو جان لینا کافی نہیں، پہچان لینا کافی نہیں، نبی کو ماننا ضروری ہے۔ کیا مانا جاتا دل سے، مانا جاتا ہے دل سے۔ جب تک مانا نہ جائے تب تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کا کوئی صدقات و خیرات قبول نہیں ہوگا۔ جہاں جانا جاتا ہے وہاں مانا جانا ضروری ہے۔ تو حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں سنی مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جگہ جگہ ورگلایا جا رہا ہے، اور جگہ جگہ یہ کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کے ان کٹ ملوں سے بچو جو آپ کے اندر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ ماہ ربیع النور شریف ہے، الحمدللہ سنی لوگ جگہ جگہ میلاد النبی کے جلسے کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی آمد کے چرچے کر رہے ہیں، بہت سارے روکنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آخری بات بتا کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی، اس وقت بڑا شیطان بہت رویا، چیخنے لگا، رات بھر رونے لگا۔
ہاں کر کے اس کے چیلے چپٹو نے کہا وہ ہمارے سردار کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں پتا نہیں، آج رات کو مکہ میں ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا ہے جو ہمارے کاموں کے اندر بگاڑ ڈالے گا، ہمارے اندر دخل اندازی کرے گا۔ جس آزادی کے ساتھ ہم لوگوں کو گناہ کروایا کرتے تھے، آج کے بعد اس آزادی کے ساتھ ہم لوگوں کو بہلا نہیں سکیں گے، ان کو جو ہے ہم برگلا نہیں سکیں گے۔ تو اس وقت چیلے چپٹو نے کہا کیا ہوا؟ تو جاؤ اس بچے کو ہاتھ لگا دو، مس کر دو، تاکہ آنے والے وقت میں وہ ہمارے کاموں میں کسی قسم کی وہ خلل اندازی نہ کر سکے۔ شیطان نے وہ بات مانی، دوڑتا ہوا گیا، سمندر کے کنارے سے نکلا، ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ، آج یہ شیطان میرے محبوب پاک کو مس کرنا چاہتا ہے، جا کر کے وہاں سے بھگا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب شیطان قریب پہنچا، حضرت جبریل امین فوری طور حاضر ہو گئے۔ روایت میں آتا فَرَكَدَهُ رَكْدًا فَبَقَعَ بِعَدَنٍ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سامنے آتے ہی شیطان کو ایک لات ماری، ایسی لات ماری وہ اٹھا، مکہ سے اٹھا، یمن کے شہر عدن میں جا کر کے گرا۔ غور سے کہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یمن کے شہر عدن میں جا کر کے گرا۔ اور مکہ سے یمن کتنا دور ہے؟ گوگل ریسرچ کرو، 1420 کلومیٹر۔ سبحان اللہ، یہ کسی عام شخص کی لات نہیں تھی، یہ جبریل امین کی تھی۔ سبحان اللہ، انہوں نے مارا، وہاں شیطان گزرا، جا کر کے گرا۔ جب حضرت جبریل امین کی طاقت کا یہ عالم ہے تو نبی آخر الزمان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ رحمت کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ علی شریف کی دھرتی سے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت سنگنجی بادشاہ رحمہ کے نورانی روحانی فیوز برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔